السلام علیکم۔ دنیاوی لالچ پہ آ کر دو جہاں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان حشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6000 تو مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چند کا عبرتناک انجام یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں حضرت سید الشہداء کے مقابلے کی غرض سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنی کی سزا پائے بغیر نہیں گیا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے اور بعض کی دولت و حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ صدی کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک شخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور سبھی لوگ شریک تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول کا خون بہانے میں شریک تھا ذلت کی موت مرا۔ میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایک تو میں ہی زندہ و سلامت موجود ہوں، حالانکہ میں بھی یزیدی لشکر میں تھا اور میں نے اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا کا مقابلہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ یہ شخص چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا۔ چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ سے ایک آگ کا شعلہ بھڑکا اور اس کے پورے جسم کو جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکروں میں سے ایک شخص جس نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، یہ شخص خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو بڑا خوبرو اور صاحب حسن و جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لاتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہی جہنم ہوا۔ مزید روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ جس نے بھی امام عالی مقام کے قتل میں ذرا بھی امداد و اعانت کی وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا یزیدی بیٹھا تھا، کہا کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور امام حسین کے مخالفین میں سے تھا، لیکن مجھے تو آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اچانک اس محفل میں جلنے والا چراغ بجھنے لگا۔ یہ بوڑھا اس کی بتی درست کرنے اٹھا۔ جیسے ہی اس نے بتی کو ہاتھ لگایا پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ بے تحاشا آگ چلاتا ہوا بھاگا اور دریائے فرات میں کود پڑا۔ مگر یہ تو قہر الہی کی آگ تھی، ایک فرات کیا کل زمین کا ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کار اسی آگ میں جل کر جہنم کی آگ میں پہنچ گیا۔ واقعی سے منقول ہے کہ مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا۔ جب اس سے نابینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا، میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
انہوں نے بازو تک آستین چڑھائی ہوئی تھی اور دستے مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زمین پر فرش بچھایا گیا تھا۔ یہ فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کہ اس کے سامنے پنکھا جلتے تھے اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے، وہ واویلا کرتا تھا۔ نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی اس کی پشت کی ٹھنڈک کو افاقہ ہوتا تھا۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا تھا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اس عقوبت کی وجہ سے واصل جہنم ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص برابر میں میرے پاس آتا تھا کہ مجھ سے مسائل شرعیہ سیکھے، لیکن اس کے منہ سے ایسی سخت بدبو آتی تھی جس کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس بدبو کے متعلق پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے ایسی نفرت انگیز بدبو آتی ہے؟ وہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ حسین کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی تلاش کرتا ہوں لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور چند دیگر اکابر صحابہ حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں اور سامنے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاسوں کو آب کوثر پلا رہے ہیں۔ میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جام کوثر کا سوال کیا۔ کوثر پلانے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص ان لوگوں میں ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ آپ کے جگر گوشہ حضرت امام حسین کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قطران پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا پینا تھا کہ میں بیدار ہو گیا اور اسی وقت سے بدبو میرے منہ میں پیدا ہو گئی اور ہر وقت یہ بدبو رہتی ہے، یہاں تک کہ میں جو چیز بھی کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ واقعہ سن کر مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور چند دنوں کے بعد اسے ذلت کی موت ملی اور وہ مر گیا۔ تو یہ تھا انجام حضرت امام حسین کے قاتلوں کا، جنہوں نے حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں جزائے خیر کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔